بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رویت کے پیچھے نہ جائیں بلکہ رضایت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ امام زمانہ علیہ السلام کی رضایت حاصل کرنا بہت آسان ہے، صرف واجبات پر عمل کرنا ہے اور حرام کو ترک کرنا ہے۔ بے شک نماز شب نہ پڑھیں لیکن صبح کی نماز قضا نہ ہو، بے شک صدقہ دینے کی ضرورت نہیں، زندان سے کسی کو آزاد کرانے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر کوئی آپ سے رجوع کرتا ہے، مدد مانگتا ہے تو اس کو معطل نہ کریں۔ آیت اللہ العظمی فاضل لنکرانی فرماتے ہیں، میں نے اپنی عمر کے 50 سے 60 سال لگا دیے تاکہ اس بات کو ڈھونڈ سکوں کہ روایات اور آیات میں مجھے کوئی ایسی عبادت مل جائے کہ جو سب سے زیادہ عظیم ہو، اور مجھے کوئی عبادت نہیں ملی مگر یہ کہ لوگوں کی خدمت کرنا، اس سے بالاتر کوئی عبادت نہیں تھی۔ یہ بات ایک فاضل آیت اللہ کہہ رہے ہیں، فاضل لقب نہیں ہے۔ اس قدر ملا تھے کہ 16 سال کی عمر میں اجتہاد پر پہنچ گئے اور لوگوں نے ان کو یہ نام دیا۔ کیا امام زمانہ راضی ہوں گے اگر پڑوسی کو اذیت کریں گے، اگر چیزوں کو مہنگا دیں گے اور لوگوں کو بیچارہ کریں گے؟ حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھ رہے تھے، داؤدی آواز میں، خوبصورت آواز میں زبور کی تلاوت کر رہے تھے اور رو بھی رہے تھے۔ اتنا روتے تھے کہ لباس گیلا ہو گیا۔ اپنے دل میں کہنے لگے، خدایا کیا کوئی مجھ سے زیادہ بھی ایسا ہے کہ جو روتا ہو؟ ندا آئی، اے داؤد تم ہمارے پیغمبر ہو، لیکن ہمارا ایک بندہ ہے، کسان ہے، اگر تم کو خائف کو دیکھنا ہے تو جاؤ اس کو جا کر دیکھو۔ تم پیغمبر ہو، تمہیں تو ضرور ایسا ہونا چاہیے۔ پوچھا خدایا کہاں ہے؟ کہا فلاں پہاڑ کے دامن میں رہتا ہے، 40 سال سے رو رہا ہے۔ کس لیے؟ ایک فکر کے لیے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ گناہ ہے لیکن گناہ نہیں ہے۔ اس سے جا کر کہو کہ بس کر دے، تم نے گناہ نہیں کیا جو اس قدر رو رہے ہو، نالہ کر رہے ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا خدایا اس نے کیا کیا ہے؟ کہا کہ ایک دن یہ جوان تھا، چھت پر تھا، اس کی ماں آئی اور اس کو آواز دینے لگی۔ وہ چھت کے کنارے پر آیا تاکہ ماں کو دیکھے کہ ماں کیا کہہ رہی ہے۔ ہاتھوں سے بنے ہوئے مٹی کے گھر تھے، سیمنٹ والے نہیں تھے۔ جیسے ہی چھت کے کنارے پر آیا، جھک کر ماں کو جواب دینا چاہا، چھت کی مٹی پاؤں سے تھوڑی سی سرک کر اس کی ماں کے چہرے پر آ کر گری، لیکن اس مٹی کے گرتے ہی یہ شخص مر گیا کہ میں نے اپنی ماں کے چہرے پر خاک ڈال دی۔ کہ ماں میں آپ کے چہرے پر خاک نہیں ڈالنا چاہتا تھا لیکن ڈال دی۔ تب سے رو رہا ہے کہ ماں کی بے احترامی ہو گئی۔ چند سال ہو گئے ہیں کہ اس کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا ہے، لیکن یہ ابھی تک رو رہا ہے کہ میں خدا کو کیا جواب دوں گا، میں نے اپنی ماں کے چہرے پر مٹی ڈال دی۔ اے داؤد جاؤ، جا کر اس سے کہو کہ تمہارے لیے گناہ نہیں لکھا گیا ہے، تمہاری ماں کو بھی بخش دیا ہے، اب بس کر دو۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس شخص کے پاس جاتے ہیں، سلام کیا، کہنے لگا کہ آپ داؤد نبی ہیں اس لیے میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، ورنہ میں کسی کو اجازت نہیں دیتا ہوں کہ وہ مجھ سے بات کرے اور میرا استغفار رک جائے۔ آپ بتائیں کہ آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ اب حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے۔ خدا نے کہا ہے کہ تم اپنی ماں کی توہین کرنے والوں میں سے نہیں ہو، ہم نے تمہاری ماں کو بھی بخش دیا ہے، اس قدر گریہ نہ کرو۔ حیرت سے پوچھنے لگا کیا گناہ نہیں ہے کہ میں نے اپنی ماں کے چہرے پر مٹی ڈال دی، خاک ڈال دی؟ کہا نہیں گناہ نہیں ہے، تم نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ اب جب یہ بات سمجھ میں آئی تو یہ شخص زمین پر گر گیا تاکہ خدا کا شکر ادا کرے۔ تھوڑی دیر گزر گئی، دیکھا کہ یہ ہل جل نہیں رہا ہے۔ اب ہلا کر دیکھا تو اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ وہ جو ماں کی بے احترامی نہیں کرنا چاہتا تھا، بے اختیار ایک کام ہو گیا، 40 سال روتا رہا۔ اور وہ جو اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے آنسو نکال دیتے ہیں، 100 سال بھی روئیں گے، استغفار کریں گے۔ آئے اس کو صحیح کریں، ان کاموں کو صحیح کریں، اپنے بات کرنے کے انداز کو، ملنے کے انداز کو، گھر والوں سے صحیح طریقے سے بات کریں، ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، سب سے، اپنے بڑوں سے ادب سے، پیار و محبت سے بات کریں، اور پھر دیکھیں کہ خدا کیسے آپ پر خیر کے دروازے کھول دیتا ہے۔